برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کے آئی ہوں اس کا عنوان ہے تدبیر اور نصیب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ملکہ اپنے محل میں جھروکے میں بیٹھے باہر دیکھ رہے تھے، سڑک پہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے فالتو ٹائم میں وہاں بیٹھے خوش گپیاں بھی کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، تو نیچے سے ایک فقیر گزرا۔ اس فقیر کے درویش قسم کا آدمی تھا لیکن بھیک مانگ رہا تھا، تو اس فقیر کا حلیہ بھی بہت گندا تھا اور کپڑے بھی بہت گندے تھے۔ تو بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ دیکھو اس کا اپنا اتنا گندا حلیہ، پتہ نہیں بیوی بچوں کا اس نے کیا، بیوی بچوں کو کیا کھلاتا پہناتا ہوگا۔ ہر کوئی تمہاری طرح خوش قسمت نہیں ہوتا کہ میرے نصیب کی وجہ سے تم نا یہاں پہ مہارانی بنی بیٹھی ہو، ملکہ بنی بیٹھی ہو اور عیش کر رہی ہو۔ ملکہ نے کہا میں کسی کے نصیب سے نہیں کری، میرے نصیب میں جو ہے مجھے مل رہا ہے، میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں، جو عیش و عشرت ہے میرے نصیب کا۔ اس نے کہا اچھا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی کرتا ہوں۔ اس نے فقیر کو بلایا اور اس نے کہا، عورت کو کہا تو میری طرف سے فارغ ہے، میں تجھے ابھی اس کو دان کرتا ہوں۔ اور وہ جو کنیزیں تھیں ان سے کہا کہ اس کے سارے جو قیمتی کپڑے اور زیورات جو اس نے پہنے سب اتروا لو، اس کے ایک سادے سے جوڑے میں رخصت کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب بڑے پریشان تھے کہ بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن حکم تھا بادشاہ کا۔ وہ فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ پہلے وہ 2-3 دن تو اسے دیکھتی رہی کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے ٹائمنگ کیا ہے، کب آتا ہے کب جاتا ہے اور کتنا لاتا ہے۔ بچوں اب تو ہم لوگ پیسے دیتے ہیں نا فقیروں کو، لیکن پہلے زمانے میں رواج تھا کہ آٹا، گندم، چاول، جو بھی اناج گھر میں ہوتا تھا گڑ وہ دیا کرتے تھے لوگ۔ پیسے بہت کم، لوگ چلتے ہوئے راگیر جو جس کے ہاتھ میں کوئی کھلا ہو دے دے۔ پہلے وہ دیکھتی رہی اور اس نے کیا کیا کہ روزانہ جو وہ بھیک مانگ کے لاتا اس میں سے ایک ایک مٹھی الگ الگ ڈبوں میں اٹھا کے نا رکھنا شروع کر دی۔ چوتھے 5ویں دن اس نے اسے کہا کہ آج نا تم مت جاؤ بھیک مانگنے، آج تم نہاؤ دھو، شیو بناؤ، بال اپنے کٹواؤ اور صاف کپڑے پہنو اور سو، آرام کرو، تم بھی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، پھر پوچھنے لگا لیکن ہم کھائیں گے کیا؟ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، جو تم روز لاتے ہو اس میں سے میں تھوڑا 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 بچا کے رکھتی ہوں، وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، بہت ہوگا۔ اس نے ایسے ہی کیا، وہ اس نے آرام کیا اور وہ فریش ہو گیا اگلے دن۔ پھر اس نے اسے اگلے دن کہا دیکھو آج تو تم بھیک مانگنے چلے جاؤ، آئندہ سے تم ہفتے میں 2 دن بھیک مانگو گے اور 4 دن جو ہے نا جنگل سے جا کے لکڑیاں لے کے آؤ گے چن کے، اور ان کو صبح کو چنو گے، شام کو جا کے بازار میں بیچ کے آؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں۔ اس نے کہا کرو گے تو آ جائے گا۔ وہ خیر اس نے مان لیا۔ اچھا، اسی دوران ملکہ کو ایک دن نہاتے ہوئے علم ہوا تھا کہ اس کے سر میں ایک سونے کا جڑاؤ ہیرے جڑے ہوئے تھے، کلپ رہ گیا تھا۔ جو جب انہوں نے جیولری اتروائی نا بادشاہ کی کنیزوں نے تو وہ رہ گیا تھا جو اس نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے اس بندے کو بہت دیکھا اور جب اس کو محسوس ہوا کہ آدمی شریف بھی ہے اور ایماندار بھی ہے تو اس نے اس کو وہ کلپ دیا اور اس کو بتایا کہ اس کی اتنی قیمت ہے، کم از کم یہ بازار میں جا کے بیچو، اس سے تم ایک گدھا گاڑی خریدو، گدھا گاڑی اور نئی اور اچھا دیکھنا صحت مند اور جوان گدھا ہو، ایک گدھا گاڑی خریدو، ایک رسا خریدو، ایک آری خریدو، ایک کلہاڑی خریدو، ایک کدال خریدو، اور مہینے بھر کا جو گھر کا سودا ہوتا ہے کھانے پینے کا راشن وہ بھی سب لے آنا، اور تم گھر آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کل سے کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ ساری چیزیں خریدنے کے باوجود اس کے پاس پیسے بچ گئے، تو جس سے ان دونوں نے پھر اپنے نا کپڑے وپڑے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں بنوائیں اور کچھ اپنے پاس سیونگ رکھی۔ ملکہ تھی بہت سمجھدار، اس نے اسے کہا اب تم جاؤ، اب تم چن کے لانے کے بجائے لکڑیاں کاٹو گے، لکڑیاں کاٹو اور لاؤ، اور تمہیں اٹھانے کی بھی مشکل ہوگی، جتنی گدھا گاڑی پہ آئیں گے اور سیدھا وہاں سے بازار جاؤ، بیچ کے پیسے لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کرتا رہا۔ ایک دن اس نے جو ایک درخت پہ، ذرا چھوٹا سا درخت تھا، اس نے کلہاڑی جو ماری اور وہ درخت جو ہے بالکل ہی جڑ سے جیسے ہلا ہوا تھا وہ گر گیا۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ سارا درخت ہی نیچے آ گیا، اب کیا کروں؟ اس نے پھر اس درخت کے ہر ٹہنی کے چھوٹے 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 ٹکڑے کیے، جتنے وہ ضرورت ہوتی تھی، جہاں جہاں لوگوں کو بیچتا تھا تو دوروں میں جلانے کے لیے، چولہوں میں ادھر ادھر، جہاں وہ اس حساب سے اس نے ٹکڑے کیے، گدھا گاڑی پہ لادے لیکن پورے نہیں آئے وہ۔
جتنے آئے وہ بھر کے لے گیا اور شہر جا کے بیچ کے آیا، اور ملکہ کو کہا کافی سارے رہ گئے، پورا درخت گر گیا تھا، وہ میں وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس یہ بہت سردی کا موسم تھا۔ اگلے دن وہ گیا، ملکہ نے کہا اپنا چھوڑ کے آنا، اب جتنے ہیں وہ سارے لے آنا آج۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ جب گیا تو اس نے دیکھا تو وہ تو سارے جل گئے ہوئے، وہ کسی نے جو لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ساری جلا دی تھی، وہاں صرف کوئلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گیا، ملکہ کو کہتا تو کسی نے جلا دیے، رات کو کوئی مسافر گزرے ہوں گے یا چور وور ہوں گے، سردی تھی انہوں نے آگ جلائی تو ساری لکڑی جل گئی۔ اس نے کہا لکڑی جل گئی تو کوئلے تو باقی تھے، راکھ تو نہیں ہوئی، کوئلے تو تھے۔ تو اس نے کہا کوئلے کام نہیں آتے گھر میں، تم گھر میں لے آتے، ہمارے جلانے کے کام آتے، جاؤ لے کے آؤ۔ وہ گیا، کوئلے جب سمیٹ رہا تھا وہ تو اس کی کدال کسی ایک سخت چیز پہ لگی، ٹن سے آواز آئی۔ اس نے وہاں سے کھودا، جب کھودا تو اس میں نا بچوں ایک چھوٹا سا گھڑا ٹائپ اتنی بڑی چیز تھی، جس کے اندر بہت ہی قیمتی زیورات، اشرفیاں، سونا وہ دبایا ہوا تھا کسی نے۔ وہ بھی اٹھا کے لایا، اس نے ملکہ کو دکھایا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، اس میں تو ایک ایک چیز جو ہے اس کی اتنی قیمت ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے گھر میں رہی تھی، اس نے ہر چیز استعمال کی تھی۔ اب ملکہ نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ۔ اس نے اگلے دن اپنا روپ بھرا اور اپنا حلیہ چینج کیا، آدھا سا پردہ سا بھی کیا، اور وہ اس کے ساتھ گئی خود۔ ایک ایک چیز جا کے اس نے ایک چیز لے گئی، باقی گھر میں رکھ گئی، وہ اس نے بیچی۔ بیچ کے اس نے اسے کہا اب تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کے گھر کے سامنے، محل کے سامنے جو زمین ہے نا اس کو بیچو، اس کو خریدو، وہ دیکھو کس کی قیمت، کتنی قیمت ہے، کس کی ہے، کون دے رہا ہے، اس کا سودا کرو۔ وہ بہرحال کرتے کرتے انہوں نے اس کا سودا کر لیا۔ اب ملکہ نے اسے کہا کہ تم کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواؤ اور بادشاہ کے محل سے اچھا محل بنواؤ۔ وہ اس نے یہی کیا، کسی کو بلایا، اور ملکہ نے بھی اس سارے جو خرید و فروخت تھی اس میں حصہ لیا، اور ان کو بتایا کہ کس طرح کیا بنانا ہے، اور وہ بہرحال انہوں نے بننے کے لیے دے دیا، اور وہ اس کی نگہداشت کرتا رہا۔ وہ جتنا اس کو بیچارے کو آتا تھا، جو ملکہ سمجھاتی تھی وہ دیکھتا رہا۔ محل بن کے تیار ہو گیا۔ اب بادشاہ بہت حیران ہوتا تھا، جب اس کی نظر پڑتی تھی اسی جھروکے میں بیٹھتا تھا کہ کس کی اتنی بڑی عمارت کھڑی ہو رہی ہے، اتنا خوبصورت محل ہے۔ جب محل بن کے تیار ہو گیا تو وہ بادشاہ کا محل اس کے آگے کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے، یہ کون آ گیا؟ سب سے پوچھا اس نے، وزیر کو، سپاہیوں کو دوڑایا، انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑا تاجر ہے جو کسی اور دوسرے شہر سے منتقل ہو کے یہاں آیا، وہ یہاں پہ بزنس کرے گا، یہاں پہ رہے گا، اس نے اپنی رہائش کے لیے گھر بنایا۔ تو وہ پھر گھر جب بن گیا تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ملکہ خود اپنی پسند سے جا کے ہر قیمتی سے قیمتی چیز لا کے اس میں رکھتی رہی۔ جب وہاں منتقل ہوئی تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے بادشاہ کو بلاؤ، دعوت کرو بادشاہ کی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے بہت کہ آپ سب سے پہلے آپ ہمارے گھر آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا تو میں آ جاؤں گا، آپ ہیں ہو کہاں سے؟ تو ملکہ نے جو بھی اس کو پٹی پڑھائی تھی کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، میں اتنا بڑا تاجر ہوں، یہ وہ، اس نے وہ سب کہہ دیا۔ وہ بہرحال بادشاہ آ گیا۔ جب اس نے بادشاہ نے برتن دیکھے بہت حیران ہوا، سونے چاندی کے برتن، ہیرے جڑے، موتیوں جڑی چیزیں۔ وہ بادشاہ نے کھانا کھایا، کھانا بھی بہت لذیذ تھا، اور ہر طرف وہ کوک بھی تھے اور بیرے بھی تھے، اور وہ سارا انتظام ملکہ نے کیا ہوا تھا۔ بادشاہ بہت حیران، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اتنا اچھا جو سارا ڈیزائننگ ہے اور یہ برتن ہے، چوائس کس کی ہے؟ اس نے کہا میری بہن کی ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے تمہاری بہن؟ اس نے کہا اندر ہے، بلاؤں؟ اس نے کہا وہ آئی۔ بادشاہ نے اس کو فوراً پہچان لیا۔ اس نے کہا تم؟ اس نے کہا ہاں میں۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں، دیکھ لے، میرا خیال ہے تیرے نصیب میرے ساتھ جڑ کے مجھے کم مل رہا تھا، اب مجھے تجھ سے بھی زیادہ ملا ہے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا، اور اس نے اسی وقت اس سے معافی مانگی اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور چلو تم میرے گھر، میں نے تمہیں طلاق تو نہیں دی تھی، میں نے تو تمہیں ویسے، اس نے کہا میں ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو چھوٹی سی بات پہ مجھے جو ہے نا کسی کے بھی ہاتھ فروخت کر دے، بھیج دے، میں نہیں جاؤں گی، سوری، تم جاؤ۔ اور ملکہ نے بادشاہ کو معاف نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، بچوں دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ملکہ کو چونکہ بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اس لیے وہ شاید کبھی کر دے گی۔ اور یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے کچھ کہنا ہے، کچھ بتانا ہے یا پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں۔ اگر کہانی پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔
دوستو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کے لنکس دیے ہیں. ان کو استعمال کر کے آپ ہر قسم کی خریداری پہ ڈسکاؤنٹ اور ڈیل حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں ان ویب سائٹس کی سروس میسر نہیں ہے تو ہمیں اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہم دنیا کے ہر ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، منی گرام اور بینک ڈیبٹ سے ہم پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں.